آپ کے اس زمانے میں چوہدری صاحب دو باتیں ہیں جن کا میں خصوصیت سے آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس میں میرے خیال میں آپ کی کنٹریبیوشن بہت اہمیت کی حامل ہے. ایک مسئلہ کشمیر ہے، دوسرا مسئلہ فلسطین ہے. کشمیر کا مسئلہ تو اب خیر ہماری قومی زندگی کا جزو بن گیا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جب UN میں گیا تو آپ کے خیال میں کس مقام پر آ کر کشمیر کا مسئلہ سٹیل میٹ کی صورت اختیار کر گیا؟ کشمیر کا مسئلہ شروع جنوری میں ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز کے سامنے پیش کر دیا تھا. کشمیر کے مسئلے پر بحث وسط جنوری میں شروع ہوئی. 6 فروری کو ایک ریزولوشن تیار کیا گیا جو دونوں فریقوں کو بھیج دیا گیا اور اس کو پھر کونسل کے سامنے پیش کر دیا گیا. اس میں پاکستان تو اس سے مطمئن تھا کیونکہ اس میں تجویز یہ تھی کہ ہندوستان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے ساتھ الحاق ہو چکا ہے کشمیر کا، ہم کشمیر کے دفاع کے ذمہ دار ہیں. یہ پاکستان نے اکسا کر ان کو قبائلیوں کو اور دوسرے لوگوں کو اندر بھیج دیا ہے. پاکستان کو ہدایت ہونی چاہیے کہ ان کو باہر نکالے اور ہم کشمیر کی آبادی کے آراء کے مطابق ان کا فیصلہ وہاں کا کر دیں گے جو وہ چاہیں. تو اس پر مطمئن نہیں تھی سیکورٹی کونسل. ہم نے اپنی طرف سے اس کے جواب میں جو کچھ لمبی بحث ہے جی اس میں ریکارڈ میں درج ہے. تو ہمارا زور یہ تھا کہ اول تو آراء شماری بالکل غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے اور دونوں فریق کا اطمینان ہونا چاہیے اور لوگوں کا خاص طور پر اطمینان ہونا چاہیے. کشمیر والوں کا کہ اس پر کوئی زور نہیں ڈالا گیا ویسے. اور موجودہ جو حکومت ہے وہاں، اور شیخ عبداللہ وہاں ان کے ڈیلیگیشن میں تھے بلکہ وہاں تقریر بھی کر چکے تھے جی. اس وقت برطانیہ کی طرف سے یہ ان کے وزیر کامن ویلتھ فلپ نوئل بیکر تھے. انہوں نے مجھ سے کہا بھی، ان کا زولہ ہاں تمہارا سب سے بڑا وکیل شیخ عبداللہ ہے، اس کی تقریر سے ہم سب کو اطمینان ہو گیا کہ جو تم کہہ رہے ہو سب ٹھیک ہے. تو ان کا یہ اصرار تھا کہ غیر جانبدار حکومت قائم کی جائے پہلے اور ہندوستانی افواج کو باہر نکالا جائے. اگر فوجوں کی ضرورت ہو امن قائم کرنے کے لیے تو دونوں طرف کی فوجیں ہوں. تو اس میں سارے وہ عنصر تھے جس کو ہم سمجھتے کہ اس میں اطمینان ہونا چاہیے. کہ پھر اس پر جب بحث ہوئی، پیش ہو گیا کونسل کے سامنے اور کونسل کے اکثر اراکین اس کی تائید میں تقریر کر چکے. تو سر گوپال سوامی آئنگر نے جو ہندوستانی وفد کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی حکومت سے ہدایت موصول ہوئی ہے کہ ہمیں مشورے کے لیے واپس جانا چاہیے، اس لیے ہم چاہتے ہیں بحث کا التوا ہو. تو اس پر جزبوز تو بہت ہوئی سیکورٹی کونسل، لیکن پھر کرتے کیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات جتنی جلدی ہو سکے واپس آئیں، یہ ہے وہ ہے. بلکہ جو کولمبین ڈیلیگیٹ تھا اس نے تو یہاں تک کہا کہ صاحب صدر چند دن ہوئے ہمیں ہندوستان کے وفد کی طرف سے کہا گیا کہ کشمیر جل رہا ہے اور سیکورٹی کونسل ستار بجا رہی ہے، وہ نہیں روک. تو اب ہمیں کیا یہ بتا سکتے ہیں اب یہ خود کیوں ستار بجانے لگے؟ اب کیا وہ آگ بجھا دی گئی اور اب کون ستار بجا رہا ہے؟ تو برصورت اب اس سے زیادہ اور کیا وہ کہہ سکتے تھے. لوگوں نے تو ملتوی کر دیا. اس وقت سے پھر پلٹا کھایا. اب تو بڑا ظاہر ہے جی. وہ بھی اس کی تفصیل میں نے لکھ دی ہے اس میں جگنے پاکستان میں کہ جب واپس چلے گئے، وفد واپس چلا گیا تو انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے اٹلی پر اور سر اسٹیفورڈ کرپس کے ذریعے دورے ڈالنے شروع کیے. تھوڑا عرصہ بعد چودھری محمد علی نے کہا اب یہ تو معلوم نہیں کتنا عرصے میں وہ واپس آئیں. اگر ہم بھی واپس چلے جائیں کراچی تو سمجھا جائے گا کہ دونوں فریق نے سیکورٹی کونسل کو تو خیر بات کر دی ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وینیو یہاں سے بدل کر لندن ہو گیا. ہمیں چاہیے ہم دونوں لندن جا کر وہاں گفتگو کرتے ہیں. ہم دونوں لندن آئے وہاں سے نیو یارک سے.
وہاں بیون تھا سیکرٹری اسٹیٹ فار فارن افیئرس اور ایٹلی تھا پرائم منسٹر. بیون کے ساتھ صبح کو میری ملاقات مقرر ہوئی اور پرائم منسٹر کے ساتھ سپہر کو. بیون سے ملا, وہ بڑا دیندار آدمی تھا, یوں تھا بڑا کوئی رف سا, لیکن یوں بھی ہر معاملے میں وہ بات جو کہتا تھا وہ پتہ کہتا تھا میں سیاسی طور پر ادھر ادھر کی. تو اس نے مجھے کہا کہ ظفر اللہ, ہاں مجھے تمہارے ساتھ اتفاق ہے اور میں اس تائید میں ہوں کہ یہ تبھی نپٹے گا معاملہ جو وہ ممکن ہے. فلپ نوئل بیکر نے بھی اس کے ساتھ بات چیت کی ہو, لیکن ہندوستان کے معاملات میں کرپس ہیز دی ایئر آف دی پرائم منسٹر اینڈ ہی ہیز بین ایٹ ہم. So I understand you are going to meet him this afternoon, the Prime Minister. I said, yes. He said, well, all I can say is I wish you luck. تو میں نے واپس ہوٹل آ کر چودھری صاحب سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بات بالکل بدل گئی. چنانچہ میں ایٹلی سے ملا, وہ میری طرف سیدھی تو آنکھ سے بھی دیکھتے نہیں تھے کبھی ادھر کو بھی ادھر, کیا تمہارا خیال نہیں کہ یہ ہو جائے, یوں کیوں نہ کر لیا جائے, یہ کیوں نہ کر لیا جائے. اب تو پتہ چل گیا کہ اس نے بہت شکایت کی تھی نہرو کی طرف سے, ماؤنٹ بیٹن نے جو کچھ لکھا وہ چھپ گیا جی. تو انہوں نے جو باتیں مجھے اس دن بتائیں وہی پھر ریزولوشن کے طور پر چیئرمین نے بعد میں جب معاملہ پھر وہ کی. تو دراصل اسٹیل میٹ تو وہیں سے شروع میں ہو گیا تھا.